السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جماعت میں کیسے شریک ہوا جائے۔ جماعت میں اگر ہم بعد میں آتے ہیں تو کیسے شریک ہوا جائے، تو اس مسئلے میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کوئی تک اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی اگر آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ مل جائے۔ تنہا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا شخص آئے اس کے ساتھ مل جائے، اور پہلا جو نماز پڑھ رہا تھا وہ اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ جماعت کرانا شروع کر دے۔ اس کے لیے کسی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امامت کرنے جا رہا ہے اور الفاظ کے ذریعے اس کی نیت کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں آ کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ جبکہ دو آدمی اگر جماعت کر رہے ہوں یا ایک آدمی کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جماعت کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو امام بنایا جائے اور بعد میں آنے والا مقتدی ہوگا، اور مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، بائیں جانب نہیں۔ دو آدمی کی جماعت میں امام بائیں اور مقتدی دائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آ کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر دائیں جانب کر دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے جماعت میں کیسے شامل ہوا جائے؟ بعد میں آنے والا شخص ہے کوئی اور نماز میں آتا ہے تو وہ کیا کرے، کیسے کرے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں وہ مل جائے جس حالت میں اللہ امام ہے۔ امام جس حالت میں ہے، امام رکوع کی حالت میں رکوع میں چلا جائے، امام سجدے کی حالت میں سجدے میں چلا جائے، امام تشہد کی حالت میں تشہد میں چلا جائے۔ انتظار نہیں کرنا ہے کہ امام اٹھے گا رکوع سے تب ملیں گے، امام سجدے سے اٹھے گا تب ملیں گے، ابھی سجدے میں جانے سے کیا فائدہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سجدے میں جانے سے کیا فائدہ ہے، یہ تو رکعت شمار ہونی نہیں ہے۔ اتنے کنجوسی کرتے ہیں ہم، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے اور امام کو کسی حالت میں پائے تو وہ اسی حالت میں مل جائے جیسے امام کر رہا ہے یا جو کام امام کر رہا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آئے رکوع سجدہ میں ہے امام تو چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ تو رکعت شمار ہونی نہیں ہے تو کیوں ہم اس میں شامل ہونے جائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رکوع ایک سجدہ زیادہ نہیں کر سکتے، اتنی کنجوسی ہم کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ہی اپنے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پہلے کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر دعائے استفتاح پڑھنے لگتے ہیں، ثنا جس کو کہتے ہیں ثنا پڑھنے لگتے ہیں، پھر امام کی حالت میں منتقل ہوتے ہیں، امام والی حالت میں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے اور جس حال میں امام ہے وہیں مل جانا ہے۔ بعض لوگوں کا طریقہ کیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام کی جس رکعت میں مل رہے ہیں وہ ان کی امام والی رکعت ہے۔ امام مثلاً پہلی رکعت میں ایک رکعت امام کی ہو چکی ہے، دوسری رکعت میں ہم آ کر کے ملے، تب دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ ہماری دوسری رکعت ہوگی، پھر تیسری اس کے ساتھ پڑھیں گے، پھر چوتھی پڑھیں گے اور پھر بعد میں پہلی رکعت پڑھیں گے۔ عجیب ترتیب ہے۔ اگر کوئی 2 رکعت کے بعد آیا تو وہ امام کے ساتھ تیسری چوتھی پڑھے گا، پھر بعد میں پہلی دوسری پڑھے گا، یہ عجیب ترتیب ہو جائے گی۔ پھر یا کوئی چوتھی رکعت میں آیا، 3 رکعت اس کی نکل چکی ہے تو پہلے چوتھی رکعت پڑھے گا، پھر پہلی دوسری تیسری پڑھے گا، الٹی ترتیب ہو گئی۔ یہ نہیں ہے۔ امام کے ساتھ جب ہم مل رہے ہیں جس رکعت میں وہ ہماری پہلی رکعت ہے، مقتدی کی وہ پہلی رکعت ہے، اور پھر وہاں سے اس کی نماز شروع ہو رہی ہے۔ اگر ایک رکعت اس کو ملی ہے تو اس کی پہلی رکعت ہے، باقی وہ دوسری تیسری چوتھی بعد میں پوری کرے۔ اگر اس کو 2 رکعتیں مل گئی ہیں تو 2 رکعتیں اس کی ہو گئی، اب تیسری چوتھی بعد میں پوری کر لے۔ 3 رکعتیں اس کو امام کے ساتھ مل گئی ہیں تو اب وہ چوتھی رکعت بعد میں پوری کر لے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، اسی کو اپنا معیار بنانا چاہیے کہ ہم نماز میں جب مل رہے ہیں وہ ہماری پہلی رکعت ہے، وہ ہماری پہلی رکعت ہے، نہ کہ امام والی رکعت ہے۔ امام والی رکعت ہماری رکعت نہیں ہوگی، بلکہ خود ہم جہاں مل رہے ہیں وہ ہماری پہلی رکعت ہے۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جتنی رکعت تمہیں مل جائے ادا کر لو اور جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔
جو رہ جائیں وہ بعد میں پوری کر لو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اسی طرح سے رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ لمبی بحث ہے. انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے کئی ویڈیوز میں اس مسئلے کو بیان کروں گا. بڑا مسئلہ ہے یہ، ہندوستان میں بھی اور باہر میں بھی، گلف میں بھی، اس لیے اس مسئلے پر تفصیل ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نماز کو بھی اور اپنی بقیہ عبادتوں کو بھی اپنے نبی اور ہم سب کے امام قدوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق خصوصی عنایت فرما دے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کا فرمانبردار، وفادار، تابعدار بنا کر زندہ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.